بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا۔ لم یلبسو، یلبسو ہوتا ہے ملا دینا کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ، جیسے قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو؟ یعنی تھوڑا سا حق لیتے ہو تاکہ لوگوں کو چکر دے سکو، بھائی بات تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی خرافات بیچ میں ملا دیتے ہو اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سارا کچھ اللہ کی طرف سے آیا۔ لم تلبسون الحق، بس حق کے ساتھ باطل کو ملا دینا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، توجہ فرمائیے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو پھر ظلم سے ملتبس نہیں کیا، ملایا نہیں، تو یہاں روایات میں بھی بتایا گیا، اور آپ سیاق و سباق بھی اگر آیات کا دیکھیں، چونکہ بحث شرک اور توحید کی چل رہی ہے، تو یہاں روایات نے بھی یہی تاکید کی ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک کا ظلم ہے، چونکہ باقی تو انسان جو چھوٹی خطائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وہ میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک جس نے کیا اسے معاف نہیں کروں گا۔ یہ فارمولہ خود قرآنک فارمولہ ہے، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں ظلم سے مراد، چونکہ بات بھی شرک کی ہو رہی ہے، ساری بحث شرک کی چلی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے یہاں پر کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو شرک سے خراب نہیں کر دیا، اور قرآن نے شرک کے لیے ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت لقمان نے جو وصیت کی تھی تو وہاں پہ اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو شرک ہے وہ بہت بڑا عظیم ظلم ہے، یعنی اس سے کام سارا باقی خراب ہو جائے گا۔ اور ابھی آگے آیات آئیں گی کہ اللہ بہت سارے انبیاء کا نام لے کر پھر فرماتا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو سب ضائع کر دیتا ان کا۔ اگر یہ انبیاء جن میں حضرت موسیٰ، عیسیٰ، باقی بہت سارے انبیاء کے نام ابھی آئیں گے، ان کی تعریف کر کے کہ ان کی ہم نے ہدایت کی تھی فلان سب کچھ، پھر وہاں پہ فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال حبط ہو جاتے، تو اور تو کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کھیلتا پھرے اور کہے کہ ہم تو پار ہیں۔ لہذا حساسیت کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ کئی انسان حدود توحید کو کراس کر کے حدود شرک میں نہ چلا جائے۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ انسان اگر غور کرے جو بات اسے بتائی گئی ہے اس پر، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں یہ نظریہ رکھوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ ہے یا پارٹنرشپ نہیں ہے۔ اور پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کر سکے کوئی کام جب تک مثلا رسول اللہ اجازت نہ دے، یا رسول اللہ بھی اس کو اوکے نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو ویٹ کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کوئی اور ہستی، چونکہ رسول اللہ سب سے بڑے ہیں، تمام اہل بیت میں سب سے بڑے ہیں، مولا علی سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا رسول اللہ کا، اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں کہ آیا رسول اللہ کا کسی بھی طریقے سے ذرہ برابر بھی اللہ محتاج ہے؟ نہیں، اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو محتاج نہ ہو۔ جس کسی کے بیان سے آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کمزوری ہے، جب تک یہ ہیلپ نہ کرے، سمجھ لیں وہ آپ کو توحید کی وادی سے دھکا دے کر شرک اور کفر کی وادی میں دھکیل رہا ہے۔ جس کے بیان سے آپ کو اللہ کمزور یا محتاج اس قسم کی بو آ رہی ہو آپ اس کے بیان سے، اگرچہ وہ بیان آپ کے مثلا
آپ کو مزہ آ رہا ہو اس بیان سے اگرچہ. یہ کیوں تاکید کروں؟ آپ خود دیکھ لیں کب سے آپ الحمدللہ قرآن مجید سن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، اس میں کتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر زور دیا ہوا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ عمومی محفلوں کو دیکھیں تو لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا. ذکر خدا سے بیزاری ہونا شروع ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے بیزاری شروع ہو جاتی. یہ مرض کہاں سے آیا ہے؟ یہ بیماری کہاں سے آئی ہے؟ قرآن مجید نے جو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، آیت 165 سورۃ البقرہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ حب کے اعتبار سے، محبت کے میدان میں سب سے شدید محبت ان کو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور باقی تمام محبتیں، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، تمام محبتیں، چاہے رسول اللہ سے محبت ہو، چاہے مولا علی سے محبت ہو، چاہے امام حسن حسین اہل بیت اطہار سے، ان کی تمام محبتیں اللہ کی ذات کے سائے میں ہوتی ہیں، وہاں سے آتی ہیں، وہاں سرچشمہ ہے. جس سے خدا نے کہا ہے محبت، اس سے محبت، جس سے خدا نے کہا ہے دشمنی، اس سے دشمنی. سب سے زیادہ پیک، اشد، شدید محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے. لیکن بعض لوگوں کیا ہے، ان کو اگر تھوڑا زیادہ دیر صرف اللہ کا ہی بیان کیا جائے تو ان کو بیزاری ہونے لگتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر سن سن کے بندہ تھکتا ہی نہیں ہے. جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی بندے کا دل کرے گا اور باتیں ہو، سب باتیں کرے اس کی. اور اگر کسی کو اللہ کی ذات کے ذکر سے پرابلم ہوتی ہے، بہت بڑے کینسر کا شکار ہے، بہت بڑے مرض کا شکار ہے، اگرچہ اپنے آپ کو جتنا مرضی با معرفت اور معرفت کا ٹھیکیدار سمجھ رہا ہو. توجہ فرما رہے؟ نص سے قرآن ہے، سب سے زیادہ محبت مومن کو اللہ سے ہونی چاہیے. ہمیں ہے یا نہیں ہے؟ اس پر ضرور غور کریں. توجہ فرمائیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملاوٹ نہیں کی، اس کی یعنی شرک سے. اولئک لہم الامن. حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا نا، اگر تمہارے پاس علم ہے تو بتاؤ کون امن کا حقدار ہے زیادہ. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اوور آل ڈیسیجن دے رہا ہے کہ وہ کہ جو ایمان لائے اور پھر شرک سے نہیں خراب کیا اپنے ایمان کو، اس دودھ میں یہ گندا پانی نہیں ملایا، تو اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہی کے لیے امن ہے، یہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے. وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. امن بھی انہی کے لیے ہے اور ہدایت یافتہ بھی یہی ہے. صدق اللہ العلی العظیم.